آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ادھر ادھر سے نہ جانے کہاں کہاں سے کچھ باتیں آ جاتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر جاتے ہیں لوگ. کیوں؟ ان کو نہیں معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کو نہیں معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، ان کو نہیں معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس دنیا میں اور آخرت میں آپ کا کیا ہے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑھا، سن لیا کسی سے تعصب کی بنیاد پر، نفرت کی بنیاد پر، ادھر ادھر سے عصبیت جاہلیہ کی بنیاد پر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں. مسلمان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی بات آ جائے تو اس کے دل میں تکلیف کا ہونا فطری ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے. اسی وجہ سے ہم مضطرب ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نامناسب بات آتی ہے کہیں سے تو ہم مضطرب ہو جاتے ہیں، اس لیے کوئی ایمان کا حصہ ہے. اور یہ بات آپ سمجھیں کہ یہ بات ایسی نہیں ہے ہم اور آپ تنہا. اگر ہمارے ماں ہمارے باپ کو کوئی گالی دے، ہمارے باپ اور ماں کو کوئی برا بھلا کہے تو ہم کو کیسی تکلیف ہوتی ہے؟ ہم کو نہیں، کسی بھی دھرم کے ماننے والے کو، ناستک ہو، کسی کے بھی اماں ابا کو اگر کوئی برا بھلا کہے تو اس کو کیسا گالی کوئی دے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت پورے دنیا کے مسلمانوں کے ماں باپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر قربان، تو ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا گیا. اسی لیے فرمایا گیا یہ دنیا کے لوگ تعریف کریں نہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کی ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہترین اخلاق پر فائد ہیں. جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے تعریف فرما دی وہ دنیا کا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ تو ہماری اور انسانیت کی سعادت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں اور آپ کی تعریف کریں. کتنے ہندو شعراء نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت میں نعتیں لکھی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت قرآن بیان کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جب اس طرح کے معاملات آئیں دوستوں اور ساتھیوں تو ہم ایمان کے تقاضے کی وجہ سے اس کو برا سمجھیں، لیکن اضطراب اس انداز کا ہو کہ تشدد کے حد تک آ جائیں، ہم دوسروں کو نقصان پہنچانے لگیں، اپنی تحریروں میں اول پھول بکنے لگیں، ہم اپنا آپا کھول دیں، یہ نہیں ہو سکتا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے گالی دی آپ کی ذات گرامی پر بات تھی تو آپ نے ان کو معاف کر دیا اور ان کے لیے دعائیں کی. لیکن امت کا کام یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچایا جانا چاہیے جہاں تک پیغام پہنچا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ لوگ نادانی میں اللہ رب العزت کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہا ہوں، لیکن جب ان کے پاس معاملہ واضح ہو جائے، آپ کی سیرت پہنچ جائے، آپ کی زندگی کے جو تفصیلات ہیں وہ پہنچ جائیں تو ہو سکتا ہے ان کا رویہ بدل جائے.